کیا آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا موڑ آیا ہے جہاں آپ کو لگا ہو کہ اب سارے راستے بند ہو چکے ہیں؟ جب غم اتنے بڑھ جائیں کہ سانس لینا بھی دشوار محسوس ہونے لگے اور دل سے صرف یہی صدا نکلے کہ اے میرے رب، آخر کب تک؟ اگر آج اب بھی کسی سخت امتحان، بیماری، رزق کی تنگی دل توڑ دینے والی آزمائش سے گزر رہے ہیں، تو یہ بات سن لیجئے کہ یہ ویڈیو محض ایک اتفاق نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے ایک خاص پیغام ہے۔ کیونکہ یاد رکھیں، اللہ جب اپنے کسی بندے کو بہت بڑا انعام دینے والا ہوتا ہے تو اس سے پہلے اسے ایک بہت بڑی آزمائش سے گزارتا ہے۔ یہ گہرا اندھیرا دراصل اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑا فجر کا سورج طلوع ہونے والا ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے اور مایوسی کے اندھیروں میں ڈوبنے لگتا ہے۔ ہم اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ اس دنیا کی بنیاد ہی آزمائش پر رکھی گئی ہے۔ یہ دنیا آرام گاہ نہیں بلکہ ایک امتحان گاہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے کہ ہم تمہیں خوف، بھوک، مال اور جانوں کے نقصان اور پھلوں کی کمی سے ضرور آزمائیں گے، اور پھر آگے فرمایا کہ بشارت دے دو ان صبر کرنے والوں کو۔ اس آیت مبارکہ کے الفاظ پر غور کیجیے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہیں تباہ و برباد کر دوں گا، بلکہ فرمایا کہ میں تمہیں آزماؤں گا اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سناؤں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آزمائش دراصل بندے کو گرانے کے لیے نہیں بلکہ اس کے مقام کو بلند کرنے کے لیے آتی ہے۔ جب سونا آگ کی تپش سے گزرتا ہے تو وہ جل کر ختم نہیں ہوتا بلکہ اس کا زنگ دور ہوتا ہے، اس کی کثافتیں ختم ہوتی ہیں اور وہ ایک دمکتا ہوا کاندن بن جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب اللہ اپنے کسی پسندیدہ بندے کو کسی کٹھن اور سخت امتحان میں ڈالتا ہے تو اس کا مقصد اس بندے کو توڑنا تکلیف دینا نہیں ہوتا بلکہ اس کے اندر کے گناہوں کو دھونا، اس کے دل کو پاک کرنا اور اسے اس قابل بنانا ہوتا ہے کہ وہ آنے والے عظیم انعام کو سنبھال سکے۔ جو تکلیف اور غم آپ کو اللہ کے قریب کر دے، جو آنسو آپ کو سجدے میں گرا دے، وہ حقیقت میں کوئی عذاب نہیں بلکہ اللہ کی ایک بہت بڑی رحمت اور اس کا فضل ہوتی ہے۔ اگر ہم تاریخ اسلام اور انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں پر نظر دوڑائیں تو معلوم ہوگا کہ اللہ کے سب سے پیارے اور مقرب بندوں کو ہی سب سے سخت اور طویل آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ دیکھیے۔ ان سے ان کا سب سے پیارا بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام جدا کر دیا گیا۔ سالہ سال کا لمبا فراق اور اپنے بیٹے کی یاد میں رو رو کر آنکھوں کی بینائی کا چلے جانا یہ کوئی عام امتحان نہیں تھا، لیکن اتنی شدید تکالیف کے باوجود حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبان پر کبھی شکو نہیں آیا۔ انہوں نے صرف یہی فرمایا کہ میں اپنے دکھ اور درد کا شکو صرف اپنے اللہ سے کرتا ہوں، اور پھر دیکھیے کہ انجام کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کی آنکھوں کی بینائی واپس لوٹا دی بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے تخت پر بٹھا کر پورے خاندان کو انتہائی عزت و احترام کے ساتھ دوبارہ ملا دیا۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ دیکھیے، جو مچھلی کے پیٹ میں سمندر کی گہرائیوں اور رات کی تاریکیوں میں محصور ہو گئے تھے۔ بظاہر انسان کے پاس بچنے کی کوئی امید اور کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن جب انہوں نے ان تمام اندھیروں کے اندر سے صرف اپنے رب کو پکارا اور اپنی عاجزی کا اعتراف کیا تو اللہ نے سمندر کی سرکش لہروں اور مچھلی کو حکم دیا کہ میرے بندے کو صحیح سلامت ساحل پر پھینک دو۔ یہ واقعہ اس بات کا کھلم کھلا ثبوت ہے کہ جب آزمائش اپنی آخری حد کو چھو لیتی ہے اور انسان کے تمام ظاہری سہارے ٹوٹ جاتے ہیں تو اللہ کی غیبی مدد وہیں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے انسان کی سوچ ختم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اٹل اور کبھی نہ بدلنے والا قانون ہے جس کا ذکر اس نے سورۃ الانشراء میں فرمایا ہے کہ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اس آیت پر ذرا تدبر کیجیے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مشکل کے بعد آسانی آئے گی بلکہ فرمایا کہ مشکل کے ساتھ ہی آسانی موجود ہے۔ جس طرح سخت ترین اور کڑکتی ہوئی سردی کے بعد ہی خوبصورت بہار کا موسم آتا ہے اور رات کے سب سے گہرے اندھیرے کے بعد ہی صبح کی روشن کرن پھوٹتی ہے، بالکل اسی طرح اب کی زندگی کی سخت ترین اور ناخوشگوار آزمائش کے بالکل پیچھے اللہ کا ایک بہت بڑا، خوبصورت اور غیبی انعام چھپا ہوا ہوتا ہے جو وقت آنے پر ظاہر ہوتا ہے۔ جب بندہ آزمائش کے دوران یکسر ٹوٹ جاتا ہے اور دنیا کے تمام سہارے چھوڑ کر صرف اپنے رب کی لاٹھی کو تھام لیتا ہے، جب وہ لوگوں سے امیدیں لگانے کے بجائے صرف اپنے خالق کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ کچھ عطا فرماتا ہے جس کا اس نے اپنی پوری زندگی میں گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔
وہ انعام کبھی بہترین اور کامل صحت کی صورت میں ملتا ہے، کبھی بے حساب اور بابرکت رزق کی شکل میں، کبھی دل کے سکون و اطمینان کی صورت میں، اور کبھی آخرت میں ایسے بلند ترین درجات کی شکل میں کہ انسان روزن قیامت انہیں دیکھ کر حیران رہ جائے گا اور تمنا کرے گا کہ کاش میری پوری دنیاوی زندگی آزمائشوں اور تکالیف میں ہی گزر جاتی۔ اگر آج آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اگر آج آپ کا دل کسی بات پر شدید غمزدہ اور بے چین ہے، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہے اور راستے بند ہو چکے ہیں، تو خدارا ٹھہر جائیے، ہمت مت ہاریے اور اپنے رب کی ذات پر مکمل اور اندھا بھروسہ رکھیے۔ اللہ آپ کی ان خاموشیوں کو بھی سنتا ہے جنہیں کوئی انسان نہیں سن سکتا، اور وہ آپ کے ان قیمتی آنسوؤں کی بھی قدر کرتا ہے جو رات کی تنہائی میں آپ کے تکیے پر گرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندے کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتا۔ وہ آپ کے صبر کے ایک ایک پل کو دیکھ رہا ہے اور پسپردہ آپ کے لیے کچھ ایسا بہترین اور معجزاتی ترتیب دے رہا ہے جو آپ کی سوچ اور گمان سے بھی پرے ہے۔ بس اس آزمائش کے وقت میں اپنے دو کام لازمی کرنے ہیں۔ پہلا کام یہ کہ صبر کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، شکو و شکایت سے زبان کو پاک رکھنا ہے اور کبھی بھی اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ دوسرا کام یہ کہ نماز، دعا اور استغفار کے ذریعے اپنے رب سے اپنا رابطہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط کر لینا ہے۔ جب آپ کسی آزمائش میں جذبز ہونے کے بجائے اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتے ہیں، تو آپ اللہ کے ان خاص اور محبوب بندوں کی فہرست میں شامل ہو جاتے ہیں جن کے لیے دنیا اور آخرت میں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے عاجزانہ دعا ہے کہ جو بھی بھائی بہن بزرگ اس وقت کسی بھی قسم کی سخت آزمائش، بیماری، قرض، پریشانی سے گزر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کی تمام مشکلات کو آسان فرمائے، ان کی غائبانہ مدد فرمائے اور ان کے صبر کا بہترین اجر و انعام اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ اگر اس پیغام نے آپ کے دل کو چھوا ہے اور آپ کے ایمان کو تازہ کیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے ان دوستوں اور پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے جو شاید